جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر، تھوڑا جا نرم ہویا کر. جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھو میرے نبی، تھوڑا درمیانی پڑھیں، سارا خرچ نہ کریں، کچھ بچا کے رکھیں، زیادہ روئیں دھوئیں نہیں، اپنا کام کریں، تبلیغ کریں، اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں. جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی، انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہے، بہت عالی شان. آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں، سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں اور آپ ان پر چھا چکے ہیں. انک لعلی، آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر. اور قسم اٹھائے قسم کے ساتھ، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرے حبیب، آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے، آپ کے تابع ہو چکے. تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے، اللہ کے علم کا ذوق بھی نہیں رہا، تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا. تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے، مغربی فکر کا قبضہ ہے، اور اہل مغرب کہ تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، صرف یہی زندگی ہے، اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے. لہذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں، یہ جنت بنانا ہے، لیکن یہ بن نہیں سکتی. ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا، اس کے نظام سے ٹکر ہے، ہو نہیں سکتا. اچھا فرض کرو بن بھی جائے، موت کو کیا کرے گا؟ موت سے کہاں سے بھاگے گا؟ وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں، تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا، بنوایا، جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی. کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی، اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا. ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے کہا جان نکالو، دروازے پر گر کے مر گیا. تو اس کا کیا کرے گا؟ اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آئے؟ کہنے لگا 2 دفعہ. یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں. کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت. تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمن پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم وقت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، نہیں بن سکتی. یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے تو یہی ہماری جنت ہے. اچھا، زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چیپٹر ہے، اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چیپٹر ہے. ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں. جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی افریقہ کے 8 ملک، ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں.
وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا، وہ نسل در نسل آباد ہیں اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے وہ۔ تو آسائش، سہولت، ضروریات زندگی ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا، ڈیفنس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو، زندگی خوبصورت بن سکتی۔ وہ جو میں 8 ملک دیکھ کر آئی ہوں افریقہ کے، ان میں رہتا ہو، یا ابھی میں انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، 2 ہفتے کا میرا سفر تھا، وہیں سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، یا انگلینڈ کی زندگی ہو، زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لیے برابر اسباب ہیں۔ ضروریات زندگی کسی کی زیادہ کسی کی کم۔ زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لیے مکمل زندگی لائے ہیں، مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے، مکمل پتہ نہیں کر سکی یا نہ کر سکی، پتہ نہیں ہوئے نہ ہوئے، تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بڑی خوبصورت زندگی لائے، اور خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے، خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے۔ یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے۔ ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے، وہ آواز ہو، وہ کلام ہو، وہ تحریر ہو، وہ کوئی منظر ہو، وہ کوئی شکل و صورت ہو، وہ کپڑا ہو، وہ زیور ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے۔ کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے، آپ اچھی گاڑی لے لیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے، تو میں کتنا ضرور سارے مجمع سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیں کہ کم از کم یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں، کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے، کیا کہتا، کس چیز سے روکتا ہے، کدھر بلاتا ہے، کسے حقیقت کہتا ہے، کسے دھوکہ کہتا ہے۔ اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے وَاتَّبَعَهُ رَبُّهُ وَقَالَ، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری بھی بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا، اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے والضحیٰ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے، کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے، تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے، تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے۔
भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूँ? और रफ़अना लका ज़िक्रक, और मैंने आपके नाम को बुलंद कर दिया, भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूँ? इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको जन्नत की चाबी पकड़ा दी, भला मैं आप पे नाराज हो सकता हूँ? फिर आगे अल्लाह ने नसीहत की, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मा अस्साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। तो मेरे महबूब, आप यतीम थे, कोई यतीम आए तो अब आपने उसके साथ वो करना जो मैंने किया। मेरे महबूब, आप मेरी तलब में थे, आपसे कोई हिदायत तलब करने वाला आए तो आपने वो करना है जो मैंने किया। और मेरे महबूब, मैंने आपको एक मालदार घराने में शादी करवाई, तो आप भी अपने रब की नेमतों को लोगों को बयान करें। इस सूरत में इतना खूबसूरत तनासुब है। पीछे चलो, मा वद्दअका रब्बुका व मा खला। दलील क्या है? अलम यजिदका यतीमन फआवा। भला मेरे महबूब, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आप यतीम थे, मैंने ठिकाना दिया। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरवा। तो अगली आयत आ रही है, अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इसका उसके साथ जोड़ है, व वजदका आइलन। आपने फरमाया, अना सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा। क़यामत के दिन देखोगे सरदारी मेरे हाथ में होगी। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन देखोगे अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। अना ख़तीबुहुम इज़ा उनसितु, लोग खामोश होंगे, मैं बोलूँगा। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दु, लोग चलेंगे, मैं लीड करूँगा। अना शाफ़िहुम इज़ा खुबिसु, कदम रुक जाएंगे, मैं शफ़ात करूँगा। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसु, वो नाउमीद होंगे, मैं खुशखबरियाँ सुनाऊँगा। इजाज़त है, खड़े होकर पी लो। मफ़ातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामा, जन्नत की चाबी क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगी। यतूफ़ु अलैया अल्फ़ ख़ादिम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून। चाली मेरे गिर्द 1000 जन्नत के खुद्दाम खड़े होंगे मैदान महशर में। इन्नी व उम्मती अला कूमिन मिनल अर्द, क़यामत के दिन मैं और मेरी उम्मत एक ऊंचे मकाम पर खड़े होंगे, बाकी सब नीचे होंगे। मेरे रब कह रहा हूं, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ये आयत मेरे नबी की शान में सबसे बुलंद है कि मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरे महबूब, मैं आपको इतना देने वाला हूं कि आपको भी नहीं पता जो मैंने आपके लिए, आपकी आंखों की ठंडक के लिए तैयार किया है। आप जानते ही नहीं मेरे महबूब कि आपका रब आपको क्या देने वाला है। अगर होता ना, वला सौफ युअतीका रब्बुका सुम्मा तरज़ा, मैं आपको दूंगा फिर आप राजी हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब और हो जाता। फतरज़ा, मैं फा का मतलब समझाने के लिए किस्सा सुनाता हूँ। किसी को जब उसकी सोच से ज्यादा मिले तो वो कैसे उसके एक्सप्रेशन होते हैं। पिशावर में हमारी जमात, मेरे साथ अरब रॉयल फैमिली के नौजवान, एक पठान मांगता हुआ आया, खुदाई दा पारा, खुदाई दा पारा, खुदाई दा पारा, अल्लाह के नाम पे दो। अब ये 84 की बात है। तो आके गाड़ी के साथ ऐसे लग गया, खुदाई दा पारा। अब वो सोच रहा था ये गाड़ी वाला 1 रुपया देगा, ये ज्यादा 5 रुपए दे देगा। उस जमाने में 4 आने 8 आने रुपया बहुत कम देते, 5 रुपए। वो बड़ी गाड़ी थी, वो तो खुदाई दा पारा, खुदाई दा पारा, अल्लाह का नाम पे दो। तो वो शेख जो थे उसने जेब में जितने पैसे थे सारे निकाल कर उसके हाथ पे रखे। अब आप एक्सप्रेशन से समझना, खुदाई दा पारा, खुदाई दा पारा, खुदाई खुदाई खुदाई, उसने दौड़ लगा दी। मर गया शेख, पता है ये क्यों भागा है? तो पूरे महीने का राशन इसको मिल गया। तो दूसरा, उसको ये शक है कि शायद गलती से इतने दे दिए, बाकी वापस ना ले ले, तो वो भाग गया है। ये है फा, फतरज़ा। मेरे महबूब, आपका रब आपको इतना देने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। अलम यजिदका यतीम, हमारे नबी मोहब्बत के काबिल कैसे ना हो जिनसे अल्लाह प्यार करता है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। इसमें एक तो तर्जुमा है वद्दुहा, रोशनी की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा,
جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں. قلا ناراض، کاف نہیں ملایا. ما ودعک ربک وما قلاک یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا. یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے. امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے 2 ترجمے بتاتا ہوں. والضحیٰ، اے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں. تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں. والضحیٰ، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں. والضحیٰ، اے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم. بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں. الم یجدک، ہاں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے.